سرکار شریعہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی۔ یا رسول اللہ، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ معزز سامعین باوقار، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر احسان لامحدود ہیں۔ اگر ہم اس کو حد میں لانا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت ہم پر شب و روز کتنے احسان فرماتا ہے، ہمارے کتنی جگہوں پہ نصرت فرماتا ہے، کتنی جگہوں پہ ہماری مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد جہاں ہمیں چلنے کا شعور بتایا، رہنے کا شعور بتایا، زندہ رہنے کا شعور بتایا، اگر انسان موت کی آغوش میں آ جائے تو وہاں کیسے کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کا طریقہ ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ارتداد جیسی ناپاک چیز ہمارے معاشرے میں بہت عروج پکڑتی چلی جا رہی ہے۔ ارتداد یعنی مرتد ہونا۔ ہمارے مسلم لڑکیاں، ہمارے مسلم بیٹے جو اسلام کے شہزادے ہیں، اسلام کی شہزادیاں ہیں، وہ اسلام چھوڑ کر کے غیروں کی آغوش میں جا کر کے پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کی۔ آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں، میں نے ریکارڈ تلاش کیا تو صرف اور صرف 2020 اور 2021 کے بیچ میں یہ جو 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں تقریباً 38,000 مسلم لڑکیاں غیروں کی آغوش میں جا کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! 38,000 مسلم لڑکیاں جو غیروں سے جا کر کے نکاح کر لی ہے۔ 38,000 مسلم لڑکیاں، صرف اور صرف یہ 20 اور 21 کی ریکارڈ بتا رہا ہوں، اور یہ 2020 سے لے کر کے اب تک 2023 تک تقریباً 3 لاکھ مسلم لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہو چکے ہیں۔ 3 لاکھ مسلم لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ کیا ریزن ہے؟ آخر ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے؟ ہم اپنے معاشرے کو کس گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرف دھکیلنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ یہ ہماری مسلم لڑکیاں جو اسلام کی شہزادیاں ہیں، کنیز فاطمۃ الزہرا کے نام سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں، جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلم نوجوان جو اسلام کے شہزادے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فداکار ہیں، آقا کی امت ہیں، آقا کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہم تن تیار رہتے ہیں، یہ اسلام کے شہزادے غیروں کی آغوش میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ بتائیے کتنے دکھ کی بات ہے۔ کیا ہمارے دل نہیں دکھتے؟ ہمارے دل تڑپتے نہیں کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کی آغوش میں جا کر کے بیٹھ جائے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ کیا مطلب یہ ہے، صاف بالکل واضح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی غیر مسلم کو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہی سے ایمان والے رشتہ کریں گے، شادی کریں گے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور فرمایا اللہ اکبر، فرمایا کہ مسلمان
باندھ دی مسلم لڑکی اگرچہ وہ غلام ہو، مسلم لڑکی اگرچہ وہ غلام ہے، وہ مشرک عورتوں سے بہتر ہے۔ اگرچہ وہ غلام ہے مسلم لڑکی، فرمایا وہ غیر مسلم لڑکیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو۔ یہ قرآن میں سنا رہا ہوں آپ کو، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، یعنی غیر مسلم لڑکیاں اگر آپ کو پسند بھی ہے، فرمایا آپ ان سے نکاح مت کیجئے۔ اگر نکاح کریں گے تو آپ کا نکاح بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا اگر نکاح کرنا ہے تو مسلم لڑکیوں سے شادی کرو، کیونکہ وہ مشرکہ عورتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ وہ ایمان والی ہے، اسلام والی ہے، قرآن والی ہے، حدیث والی ہے۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طریقے سے عورتوں سے بھی کہا گیا، یہ تو مردوں کے لیے تھا کہ تم غیر مسلم لڑکیوں سے شادی مت کرو، اب لڑکیوں کے لیے بھی کہا گیا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ، فرمایا کہ تم ہرگز مشرک مردوں سے نکاح مت کرو، اگر جب تک حتیٰ یؤمنو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ کیا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر آپ مسلم لڑکی ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی ہماری آواز سنتی ہیں، اگر فرمایا اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ پر رشتہ تلاش کریں جو ایمان والے ہیں، ان سے رشتہ تلاش کریں، ان سے رشتہ اپنا جوڑیں، ان سے اپنا تعلق بنائیں۔ فرمایا حتیٰ یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، فرمایا کہ مومن غلام، مسلمان مرد اگرچہ وہ غلام ہے، وہ بہتر ہے وہ مشرک مردوں سے بہتر ہے کہ مسلمان غلام ہی کیوں نہ ہو، آپ ان سے نکاح کیجئے۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائے، اگر غیر مسلم مرد ہو، لڑکا ہو، اور اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہماری لڑکی اگر اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس وقت دیکھیں کہ اگرچہ وہ اسے پسند ہے، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تب ہم اس سے نکاح کریں گے، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو ہم اس سے نکاح نہیں کریں گے۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، فرمایا اللہ رب العزت تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا باذنہ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید تم نصیحت پا جاؤ، تاکہ تم نصیحت پا جاؤ۔ اب سنیں سماعت کے، اللہ رب العزت کا صاف فرمان، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، فرمایا کہ تم نکاح کرو مسلم عورتوں سے جب وہ ایمان والی ہو۔ بالکل واضح ہے ہمارا معاشرہ، ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے مسلم لڑکے مرتد ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان یاد نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم کافر ہو، اگر تم مرتد ہو جاتے ہو، اگر تم دامن اسلام کو چھوڑ کر کے کسی غیروں کی آغوش میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہو، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے، ان کے لیے دردناک جہنم کی آگ تیار کیے گئے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی تباہیاں ہیں اور آخرت میں بھی تباہیاں ہیں۔ اور اس کے برعکس میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، اس کی تفسیر میں میں بیان کرتا ہوا چلا جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم مسلمان ہو، اسلام والے ہو، ایمان والے ہو، اللہ والے ہو، قرآن والے ہو، حدیث والے ہو، رسول والے ہو، انبیاء والے ہو، پیغمبر والے ہو، تو یاد رکھنا دنیا میں بھی تمہارے لیے ابدی ہے، تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی بھلائیاں ہیں۔ تبھی تو میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
اور میرے آقا میرے سیدی و سندی و مرشدی مولائی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں تھا تو آپ کی گنبد کو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں تھا تو آپ کے روضہ انور کی زیارت کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ اس روضہ انور کی زیارت کرتا تھا جس کے بارے میں خود آپ ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آقائی و مولائی سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں جیتے جی وہ گنبد خضرا کی زیارت کر آئے، اور جب دنیا سے جائے تو جو مکین گنبد خضرا ہے یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے زیبا کی زیارت کر لے۔ ہمارے اسلام کے شہزادے، اسلام کی شہزادیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اس میں سب سے بڑا رول یہ معاشرہ ہے، جس معاشرے نے ہمارے بچوں کو جینا حرام کر دیا ہے، ہمارے بچوں کا یہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ عصری تعلیم کا خلط و ملط نے ہمارے معاشرے کے بچے اور بچیوں کو ایسا بگاڑا ہے جس کی ناپاکی کی وجہ سے ہمارے بچے جو آغوش اسلام میں تھے وہ آغوش اسلام سے نکل کر کے غیروں کی آغوش میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ یہ ہمارا تعلیم، ہم نے اپنے تعلیم کے نام پر ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو غیروں کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، اور ہم اپنے بچیوں کو غیروں کے حوالے کر تو دیتے ہیں، اسے ضرورت پڑتی ہے، آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، فلاں چاہیے، آپ اس کی ضرورت سمجھ کر کے آپ اسے دے دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم نے اپنی بچی کو جو موبائل دیا ہے، یہ لیپ ٹاپ دیا ہے یا اینڈرائڈ فون دیا ہے، اس فون کے ذریعے سے وہ کس اعتبار سے اس موبائل کا یوز کر رہی ہے؟ کس اعتبار سے ہمارا بچہ یہ موبائل کا استعمال کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے بچے مرتد ہو جائیں؟ کہیں ایسا تو نہیں اس موبائل کے استعمال کی وجہ سے ہمارے بچے غیروں کی آغوش میں جا کر کے پناہ لینا شروع کر دیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی موبائل کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں پلنے والا یہ بچہ جو دیندار ہونا چاہیے تھا، جو مذہب اسلام کا ماننے والا بچہ، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہونا چاہیے تھا، یہی وہ فرما بردار مسلم شہزادے اور شہزادیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی موبائل کے استعمال کی وجہ سے غیروں کی آغوش میں جا کر کے بیٹھ جائے۔ آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر آپ باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹی کو موبائل دیے ہیں یا پھر اپنے بیٹے کو موبائل دیے ہیں تو کیا آپ نے کبھی اپنے اندر یہ جرأت کیا، طاقت کیا، ہمت پیدا کیا کہ اپنے اس بچی کے موبائل کو چیک کر سکے؟ آپ اگر بھائی ہیں تو کبھی آپ نے یہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر سکے کہ ہاں میں ذرا اپنے بہن کا موبائل تو چیک کر لوں کہ ہاں میرے بہن کا موبائل کس طریقے سے چلا رہی ہے، واقعی یہ پڑھنے کے لیے چلا رہی ہے یا پھر کسی اور دیگر چیزوں میں ملوث ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس موبائل کے استعمال کی وجہ سے کسی غیروں سے عشق لڑا رہی ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے غور نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے بچیاں جب موبائل مانگتی ہے تو ہم موبائل دے دیتے ہیں، جب اسے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم گاڑی دے دیتے ہیں، اسے جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اسے مہیا کرا دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے یا مذہب اسلام آپ کو اس بات کی پابندی بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ اسے موبائل نہ دیجیے یا گاڑی نہ دیجیے، اس کو سفر کرنے کے لیے اس کو آزادی نہ دیجیے۔ اسلام نے بھی اسے اجازت دی ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے اسلام کی حد و حدود میں رہ کر کے اس کی ضرورت کو پوری کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مذہب اسلام کے مان لیے، وراثت میں آپ ایمان لے کر کے چلے آئے، مسلمان بن گئے۔ کبھی ہمیں تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہمیں وراثت میں مسلمانی ملی ہے تو کبھی کلمہ پڑھ کے ہم خود بھی حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ صرف کہنے کے لیے ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانی نہیں ہے صاحب۔ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ طاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کرتا ہے، وہ حضور کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ قول رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے کی ان بچیوں کو موبائل دیا ہے،
میں بڑا تعجب کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ آئے دن مجھے خبر ملتی رہتی ہے، میں سوشل میڈیا پہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہوں، چاہے وہ ٹویٹر ہو یا پھر واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو، ہر جگہ پہ میں ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہوں اور ہر جگہ میں دیکھتا ہوں، کبھی ٹویٹر پہ یہ خبر ملتی ہے، یہ مسلم لڑکیاں جو غیروں کی آغوش میں جا کر کے بیٹھ جاتی، وہ یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمیں بڑی پابندیوں کے ساتھ جینے کا حق دیا تھا، بڑی پابندی تھی اسلام کے اندر، لیکن ان عقل کے اندھوں کو، ان بے شرموں کو اتنی بھی تعلیم نہیں ہوتی کہ جس معاشرے میں تمہاری پیدائش ہوئی ہے، جس اسلامک گھرانے میں تمہاری پیدائش ہوئی ہے، وہی اسلام تمہاری ہر وراثت میں تمہارا حق ادا رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ اگر جہاں پر بیٹوں کا حق ہے وہیں پر بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو کنیز فاطمۃ الزہرا بنائیں گے تب نہ، سیرت فاطمۃ الزہرا اسے سنائیں گے، بتائیں گے، پڑھائیں گے تب نہ، یا ایسے ہی موبائل دینے سے یا اینڈرائڈ فون دے دینے سے یا لیپ ٹاپ دے دینے سے یا پھر دیگر چیزوں کو مہیا کرا دینے سے، یہ عصری تعلیم کی بنا پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے یا دیگر چیزیں بنے، کوئی غرض نہیں، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، لیکن سب کچھ کرے اسلام کے دائرے میں رہ کر کرے، پردے کا اہتمام رکھے نا۔ ہمارے مسلم بچیاں جب اسکول اور کالج وغیرہ کی طرف جاتی ہیں، رخ کرتی ہیں، تو ان کے سر کے اوپر دیکھ لیجئے اگر ذرہ برابر بھی دوپٹہ مل جائے تو بتائیے۔ حجاب بالکل ہم نے اپنے معاشرے سے ہٹا دیا ہے، پردے کا چلن ہٹا دیا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ یہ عورت، جو عورت ہمارے رشتے میں ماں لگتی ہے، کہیں پر وہ ہماری بیوی لگتی ہے، کہیں پر ہماری بیٹی لگتی ہے، کہیں پر ہماری بہن لگتی ہے، یہی عورت کل قیامت کے دن 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی، 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، بیٹا کو، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی، یہ 4 لوگوں کو وہ جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ فرمایا کیسے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم گناہوں میں کیوں ملوث تھے؟ تو یہی بیٹی، یہی شہزادی جسے آپ اپنا شہزادی کہتے ہیں، دل کا ٹکڑا، دل کے چین کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے میرے مصطفیٰ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو دل کا چین کہا ہے، کہنا بھی چاہیے۔ محبت کیجئے، بے پناہ محبت کیجئے اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے بے پناہ محبت کیجئے، آزادی ہے، محبت کیجئے۔ اگر آپ نہ کریں گے تو کرے گا کون محبت؟ خوب محبت کیجئے، لیکن یاد رکھیے اگر یہی آپ کی بے پردگی، آپ کی ناتاکید کرنے کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں جانے کے سبب بنے گی تو اس وقت وہ رب سے کہے گی کہ اے مولا یہ رشتے میں میرا باپ لگتا تھا، اے مولا یہ رشتے میں میرا شوہر لگتا تھا، اے مولا یہ رشتے میں میرا بیٹا لگتا تھا، اے مولا یہ رشتے میں میرا بھائی لگا کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی یہ پردہ کرو، یہ پردہ اسلامک شعار ہے، اے بیٹی یہ پردہ کرو، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تم پردہ کرو، قول رسول ہے کہ تم پردہ کرو۔ کبھی ہم سے یہ میرا باپ نے نہیں کہا، کبھی میرے بیٹے نے نہیں کہا، کبھی میرے شوہر نے نہیں کہا، کبھی میرے بھائی نے نہیں کہا، ہم اپنے بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ ایمان لائے ہیں نا، آپ ایمان لائے ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ اگر تمام طرح کی آرائشیں، تمام طرح کی آزادیاں اگر دنیا میں ہی آپ تلاش کر لیں گے تو بتائیے آپ قید خانے میں ہے یا آزاد ہے؟ آپ تو آزاد ہیں نا۔ پھر جب دنیا میں ہی تمام چیزیں آپ تلاش کر لیں گے تو پھر تو آپ آزاد ہیں۔ جب آزاد ہیں تو پھر میرے مصطفیٰ کا فرمان آپ قید میں ہیں۔ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ مومنوں کے لیے قید خانہ کب بنے گا؟ جب وہ اسلامک شعار پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے، تب جا کر کے وہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہوگا۔ اور یقیناً اگر دنیا میں وہ قیدوں کی طرح زندگی گزارے گا، اگر دنیا میں رہ کر کے ذلت و رسوائی اٹھا لے گا اسلام کے نام پر، تو یقین جانیے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اگر دنیا میں رہ کر کے آپ رب کے پسندیدہ دین کی خاطر اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے ڈھانچے میں ڈال دیا ہے، تو اس وقت رب کی رحمت آواز دے کر کے پکارے گی کہ کہاں ہے میرا فلاں بندہ جس نے دنیا میں میرے اور میرے حبیب کی رضا کے لیے ذلت اور رسوائی کے دامن کو اٹھایا، دامن کو پکڑا تھا، ذلت اور رسوائی اٹھائی تھی، لہٰذا اسے اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے اور اسے جنت میں داخل کیا جائے۔
میں نے کہا نا اولئک یدعون الی النار، یہ جتنے کفار ہیں، جتنے مشرکین ہیں، سب کے سب آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، لیکن واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، لیکن اللہ ہمارا رب ہے نا، ہم سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرا رب مجھے جنت کی طرف بلاتا ہے، بخشش کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج المیہ بالکل برعکس ہو چکا ہے، بالکل الٹا ہو چکا ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا نہیں، اپنے رب کی بندگی نہیں، بلکہ اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیے ہیں، اپنے نفس کی بندگی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کے شہزادے، اسلام کی شہزادیاں، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں آپ سے بے حد محبت ہے، کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ایمان والے دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی ہم تلخ زبان میں آپ سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، کبھی نرمی کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں، صرف ریزن یہ ہے کہ آپ اسلام کے شہزادے ہیں نا، آپ کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اسلامک طریقہ ہے۔ آپ اگر اسلام کی شہزادی ہیں تو آپ کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہے نا، وہی طریقہ آپ بھی اپنائیں، اپنے معاشرے کا خیال رکھیں، اپنے ایمان کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں نا کہ صرف 1 سال میں اگر 38,000 مسلم لڑکیاں نے مرتد ہوئی ہے، غیر مسلموں کے دین کو اپنایا ہے، اور 2020 سے لے کر کے 2023 تک اب تک پورے 3 لاکھ مسلم لڑکیاں جو اب تک دوسروں کے دامن میں جا کر کے پناہ لے رہی ہیں، بتائیے آپ کا دل چھننی نہیں ہوتا، دل نہیں دکھتا؟ کیا مصطفیٰ کی شریعت اتنی سخت ہے؟ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اتنا سخت ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دوست، میرے احباب، میرے رفیق، جو بڑے ہیں، میرے چچا، میرے دادا، جو بھی ہیں، سب اسلامک رشتے سے آپ کو جو پسند ہو اس اعتبار سے آپ سنیں اور مانیں، سمجھیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ درد دل بیان کر رہا ہوں، اپنی زبان کی حقیقت نہیں، یہ درد دل بیان کر رہا ہوں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، آپ تو وہ تھے جس سے غیر کانپتے تھے، آپ تو وہ تھے جو آپ کے آغوش میں آنے کو اپنے لیے سعادت مندی اور نیک بختی سمجھتے تھے، لیکن ہم نے اپنا شعار کیسا بنا لیا ہے، اپنا طریقہ کیسا بنا لیا، اپنا چلن کیسا بنا لیا ہے کہ اب ہم خود غیروں کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑا رول یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلم بچے اور بچیوں کی نکاح اتنی تاخیر سے کر دیتے ہیں جب تک اس کی عمر چلی جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑا رول ہے۔ آپ کچھ تو ایسے ہیں جو پیسے والے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں، اور لڑکیاں جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں، نتیجتاً وہ نکاح میں تاخیر کر دیتی ہے۔ اور کچھ مسلم غریب لڑکیاں جو ہیں وہ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے وہ ان کا نکاح نہیں ہو پاتا ہے، نتیجتاً دونوں نتیجے میں وہ غلط ملت تعلیم کی وجہ سے جا کر کے کبھی دشمنوں کے آغوش میں جا کر پناہ لیتی ہے، کبھی آپ کی جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے جا کر کے وہ غیروں کے دامن میں پناہ لیتی ہے۔ جب دنیا اسے طرح طرح کی نعمتیں اور آرائشیں دکھائیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ ادھر ادھر بھٹکیں گی۔ لہٰذا آپ تاکید کریں، اپنے بچوں کی تاکید کریں، پردے کا انتظام کریں اپنے بچیوں کے ساتھ۔ آپ اگر باپ ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وہو مسئول، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسی کے مطابق آپ اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ کا مطالعہ کرائیں، اور آپ اپنے بیٹوں کو سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرائیں۔ انشاءاللہ انقلاب آئے گا، اور ضرور آئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلم بچے اور بچیوں کو سیرت مصطفیٰ اور سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو لوگ سنت ادا نہیں کیے وہ لوگ سنت ادا کر لیں۔ ایک ضروری اعلان، عبدالرزاق بابو ٹولہ میں اتوار کے دن جلسہ ہے، آپ حضرات کے لیے دعوت نامہ آیا ہے، آپ حضرات وہاں شرکت کریں۔ السلام علیکم۔
اور ادھر کی جگہ